صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم کل ہم لوگوں نے کون سا سورہ پڑھا تھا یاد ہے؟ سورہ جا کے دیکھا تھا، قرآن کھول کے دیکھا تھا، ترجمہ وغیرہ کچھ دیکھا کسی نے؟ جس نے دیکھا ہاتھ اٹھائے. ایک آج تھوڑے سے ہاتھ ابھی بھی کم ہے، سب کو وقت نہیں مل پایا کہ سب جا کر جو ہے اس سورے کا تھوڑا سا مرور کر سکیں، ہے نا. آپ کا فائدہ ہے اگر جا کر اس میں مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے اور اس کے اسٹڈی کریں گے. ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر دیکھ لیں گے تو ہمارا نقصان بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ آپ ہی کا ہے. جس نے دیکھا ہے قرآن کھول کر اور جس نے اس کی تلاوت کی ہے اور جس نے اس کے ترجمے کو غور سے پڑھا ہے اور لکھا ہے، خود اس کا فائدہ ہے. آج جس سورے کو دیا گیا ہے بیان کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، وہ بھی 30ویں پارے کا ہی سورہ ہے، اور جس سورے کا نام کیا ہے؟ سورہ زلزال ہے نا. سورہ زلزال کتنے نمبر کا سورہ ہے؟ یہ 99 نمبر کا سورہ ہے، سورہ زلزال. جیسا کہ بیان ہوتا ہے کہ ہر سورے کو بیان کرنے سے پہلے اس کی شان نزول بیان ہوتی ہے، شان نزول ہے نا. تو سورہ زلزال کی کوئی نہ کوئی شان نزول ہونا چاہیے. کیا ہے شان نزول اس کی؟ سورہ زلزال کی شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ چھوٹے کام کو، چھوٹے عمل خیر کو سمجھتے تھے کہ اس میں کیا فائدہ، اس سے کیا ہو جانے والا ہے، یا چھوٹے گناہ کو،
چھوٹے چھوٹے گناہ کو سوچتے کہ مختصر سا گناہ ہے، یہ تھوڑا سا گناہ ہے، اگر یہ گناہ کر لیا تو کیا ذرا سا نکل کے چلے گئے، اگر باہر بغیر حجاب کے، بغیر سر ڈھاکے ہوئے، بغیر پردہ کیے ہوئے، سبزی والا تو آیا ہے، کیا مشکل ہے، سبزی بڑھ کر لے لیتے ہے نا بھائی، بازاری تو جانا ہے، وہاں کون دیکھنے والا ہے، وہاں تو مولانا صاحب ہوں گے نہیں کہ روکے ٹوکے چلے جاتے ہیں ایسے ہی۔ تو بعض لوگوں کے تصور میں یہ کہ چھوٹے گناہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہے وہ اگر چھوٹا کام بھی عمل خیر، مختصر سا بھی عمل خیر کیا جائے، جب تک بڑا نہ ہو، جب تک گھر میں پوری طریقے سے کھانا نہ ہو، دسترخوان نہ بچھایا جائے، جب تک ہم نیک کام نہیں کر سکتے۔ جبکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور انسان کی جیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور انسان کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اخلاص کتنا ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا اس کے بچنے میں للہیت ہے اور کتنا اس کے عمل خیر انجام دینے میں للہیت ہے۔ لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ خرچ زیادہ کر سکتا ہے، کہا جب انہیں تو بتایا کہ اگر مختصر سا بھی خرچ کر لیا تو عمل خیر تو ہو گیا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، جو جتنا بچ سکتا ہے وہ اتنا بچے۔ تو اس سورے کی شان نزول بھی یہی ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ مختصر گناہ، چھوٹا سا گناہ، اس کی کیا حیثیت ہے، جبکہ خدا نے اسی سورے میں آیت میں ارشاد فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک ذرہ برابر بھی کوئی عمل خیر کرے گا تو اسے دیکھے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی عمل شر کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا۔ تو اس سورے میں تقریباً اسی طرح کے پیغامات ہیں، تقریباً 3 پیغام ہیں اس سورے کو۔ پہلے سورہ پڑھ لیا جائے اور اس کی تفسیر پڑھ لی جائے اور اس کا معنی پڑھ لیا جائے، پھر آگے کی بحث کریں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کس کس کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیں، دیکھیں کس نے پڑھا ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها ہے، کیا معنی ہے، ترجمہ کیا ہے، جب ذروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی۔ ذرہ ترجمہ مختلف کیا جاتا ہے، الگ الگ طریقے ترجمہ ہے۔ اذا، جب بھی، زلزلت الارض، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زلزالہا یعنی شدید زلزلہ، خطرناک زلزلہ۔ زلزلے کے مرحلے سے ہم لوگ گزرے کبھی نہیں گزرے، کئی دفعہ ایسے گزرا ہوگا، زلزلہ ہلکا سا جھٹکا، یوں ہلکا سا آیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن یہ وہ زلزلہ ہے کہ جو عام زلزلہ نہیں ہے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو قرآن جس زلزلے کی بات کر رہا ہے، یہ عام زلزلے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ، یا جو بتایا جاتا ہے کہ 5 ڈگری 6 ڈگری اور 4 ڈگری، اور ایک خاص منطقے میں، کہاں مرکز کہاں تک ہے، دہلی میں تھا، جھٹکے کہاں تک ہے، کہ لکھنؤ تک ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، کہاں زلزلے کا مرکز کہاں تھا، کہاں کہ جو ہے وہ کلکتہ تھا، جھٹکے کہاں تک پائے گئے، کہاں جھٹکے جو ہے مثال کے طور پر اطراف کلکتہ یا لکھنؤ تک جھٹکے محسوس کیے گئے، ہوتا نہیں تھا زلزلہ، کہاں یہاں تک جھٹکے محسوس ہوئے، کہاں وہاں بڑا شدید آیا تھا۔ یہ جو زلزلہ ہے، اس زلزلے کی جو خدا بات کر رہا ہے، بڑا خطرناک زلزلہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے پروردگار اذا زلزلت الارض، زمین یعنی جتنی زمین ہے، جہاں جہاں زمین ہے، جتنی، سب میں زلزلہ آ جائے گا، پوری زمین لرز رہی ہوگی، پوری زمین، اور 1 سیکنڈ یا تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگا، مستقل کافی دیر تک متھی جا رہی ہوگی زمین،
یہ اس زلزلے کی بات کر رہا ہے پروردگار عالم، قیامت کی ابتدا کی بات کر رہا ہے، قیامت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، دنیا کی تباہی، دنیا کی، البتہ یہ کہ دنیا کی تباہی ایک دفعہ انسان لا رہا ہے، جگہ جگہ جیسے تباہی کو دیکھ ہی رہے ہے نا، لیکن ایک مرتبہ خدا جو ہے ایک دم سے کہا ختم، بس بہت ہو چکا، تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو، بس ختم۔ اس کے بعد ایک دفعہ زلزلہ آ رہا ہے، پوری طریقے سے زلزلہ آ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزلہ، اور یہ زلزلہ تھوڑی دیر کا نہیں ہوگا، جیسے میں نے کہا ایک تو پورے خطے زمین، پورا کرۂ ارض، پوری دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے، یہ سب جگہ ہوگا، یہ نہیں کہ یہاں ہوگا وہاں نہیں آئے گا، کانپور میں مثال کے طور پر امریکہ میں نہیں آ رہا ہوگا یہاں آ رہا ہوگا، امریکہ میں جو ہے وہ آ رہا ہوگا یہاں نہیں آ رہا، نہیں، پوری زمین لرز متھی جا رہی ہوگی، خطرناک طریقے سے جھنجھوڑا جا رہا ہوگا زمین کو، پوری طریقے سے زمین جو ہے وہ اس کو زلزلہ میں لرزائی جا رہی ہوگی، کسی کا زلزالہا، زلزلے کی طرح، اذا جب بھی زلزلت الارض، جب زمین کو زلزلہ آئے گا، زلزالہا، خطرناک زلزلہ، مستقل چل رہا ہے، پوری طریقے سے جو ہے وہ زمین لرز رہی ہے۔ تصور کرے خالی ایک ہلکا تصور کہ کتنا خطرناک منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اس کے بعد جب یہ زلزلہ آئے گا تو دوسری آیت کیا کریے قرآن کی، وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ کیا ہوگا، اخرجت الارض، زمین خارج کر رہی ہوگی، زمین نکال رہی ہوگی، جب متھا جاتا نہیں، دیکھا کہ جب کسی مٹھے کو یا دہی کو متھا جاتا نہیں کہ اندر سے کیا کیا نکلتا ہے، پھین نکل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں پوری طریقے سے جو ہے وہ ایک تصور کریں، مثال کے طور پر کسی کو متھے اور جو ہے وہ متھنے کے بعد ایک پورا اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طریقے کا لرزہ پیدا ہوتا ہے، اندر سے نیچے کی چیز اوپر آ رہی، اوپر کی نیچے جا رہی ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس میں چند معنی ہے کہ اخرجت الارض اثقالہا، زمین جو ہے وہ اپنے اثقال، سنگینی، اپنے بوجھ، اثقال کہتے ہیں ثقل، بوجھ، بعض لوگ شاید متوجہ نہیں ہو پا رہے، ہم شاید آج جلدی جلدی بول رہے ہیں، ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا، پہلے آیت واضح ہو گئی ہے، پہلے آیت کریمہ میں کسی کو کوئی شبہ رہ گیا، کوئی ڈاؤٹ رہ گیا، کسی بھی طرح کا کوئی شک شبہ کہیں سے، اذا جب زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، خطرناک زلزلہ، زبردست طریقے سے زلزلہ، مستقل زلزلہ آ جائے گا، ترجمہ کچھ بھی دیکھ لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کیا ہوگا، جب ہو رہا ہوگا زمین جو ہے خارج کر دے گی، نکال پھینکے گی، کس چیز کو نکال پھینکے گی، اثقال، ثقل، سنگینی کو، جو سے لیے ہوئے ہے، جو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، زمین کیا کیا چیزیں لیے ہوئے، کیا بوجھ لیے ہوئے، پہاڑ تو اوپر ہی ہے، اور کیا لیے ہوئے، پہاڑ کے علاوہ پانی، اور کیا لیے ہوئے، کیا کیا لیے زمین اپنے اندر، مردوں کو بھی لیے ہوئے اندر، یعنی مردے بھی اس کے اندر دفن ہے نا، ان کو بھی نکال کے، ایک تو تفسیر یہ ہے کہ اس میں جو مردے دفن ہے نا ان کو نکال کر پھینکے گی، بہت سے تو مردے دفن بھی نہیں ہوتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، اس کا کیا جواب دیا جائے گا، ہے نا، بہت سے لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں، اس کا کیا جواب دیا جائے گا، سوال آنا چاہیے ذہن میں کہ مردوں کو نکال کے پھینکے گی، اس لیے کئی طرح سے تفسیر کی جاتی ہے کہ معنی جامع آ جائے، مردے بھی مراد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مراد ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، گیسز، لاوا جو نکلتا نہیں ہے، کیا نکلتا ہے، آگ، کیا سما ہوگا، یعنی یہ ساری چیزیں زمین اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، لیکن زیادہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ مردے ہی ہیں، ایسا نہیں کہ جو جلا دیا جاتا ہے وہ زمین کا حصہ نہیں بنتا، وہ بھی تو زمین کا حصہ، راکھ، اس کی ہڈیاں، وہ بھی زمین کا حصہ بن جاتا ہے، ان سب کو پروردگار عالم ایک جگہ جمع کر کے، سورہ قیامت میں جو ہے اس طرح کی آیات بہت ساری پائی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم جگہ جگہ سے جمع کر کے، کیونکہ قیامت جو ہے نا معاد ہمارے یہاں، قیامت یہ جسمانی ہے، یعنی اسی جسم کے ساتھ ہی ہم کہیں بھی ہوں گے،
کسی بھی طریقے سے ہم منتشر ہو چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی غذا بن چکے ہوں، دفنائے گئے، وہاں پر کیا ہوا کہ خاک بنے، خاک کیا ہوئی، درخت کا حصہ بنی، درخت بنا اس کا پھل کا حصہ بنی، یا کوئی بھی سبزی یا کوئی بھی فروٹس وغیرہ کچھ بھی بنا، کسی اور نے کھایا، ہم اس کے حصہ بن گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا انسان اس کا حصہ بن گیا. لیکن جب اللہ جو ہے وہ انسانوں اور روحوں اور انسانوں کو جو جمع کرے گا، جگہ جہاں جہاں بھی ہمارا حصہ جز کہیں موجود ہوگا نا، سب لا کے جمع کر دیا جائے گا، وہاں ایک دم سے کھڑے ہوئے ملیں گے. اچھا یہی تھے، یہی غلام رضا تھے، یہ آ کے یہاں پہ کھڑے ہو گئے. یہ سارے انسانوں کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی سنگینی کو، اپنے بوجھ کو خارج کر دے گی. جب زلزلہ آئے گا، خطرناک زلزلہ، زمین جو ہے وہ اگل دے گی. اب وہ چاہے مردے ہو، چاہے اور بھی چیزیں ہو، ان سب کو زمین اپنے وجود سے، اپنے باطن سے اگل دے گی. چائے نہیں پی رفتار کے بعد، جوائیاں لے رہے ہو. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہے نا؟ تو یہ دوسری آیت ہو گئی. دوسری آیت میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی کمی ہے؟ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال سے مراد یہاں پر وہی کہ سنگینی ہے، بوجھ ہے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو زمین خارج کر دے گی. وہ اثقال سے مراد وہ مردے ہیں جنہیں قیامت میں زمین باہر نکال دے گی، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں بھی ارشاد ہو چکا ہے. القت ما فیہا وتخلت. یہ ہو گیا. اب تیسری آیت کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. تیسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وقال الانسان ما لها. انسان کیا کہے گا؟ یہ کیا ہو گیا اس کو؟ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کون کہے گا؟ مشرکین، منافقین، گناہگار، یا جو ہے مومن؟ وقال الانسان، انسان گھبرا جائے گا. یہ کیا ہو گیا زمین کو؟ زلزلہ آتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا، ہلکا سے جھٹکے لگتے تھے، رک جاتا تھا، بعد میں خبر آتی تھی کہ زلزلہ آیا تھا. کبھی کبھی سو رہے ہم لوگ، صبح پتہ چلتا زلزلہ آیا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن اتنا شدید زلزلہ ہوگا، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا قیامت کا کہ چاہے مومن ہو، چاہے غیر مومن ہو، چاہے اللہ پر ایمان والا ہو، اور چاہے کیا بنا رہا ہے یہ بچہ؟ ڈیزائن بنا رہے ہو، لکھ نہیں رہے ہو؟ یعنی چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ غیر مومن ہو. اتنا وحشتناک منظر ہوگا کہ ہر انسان کہہ رہا ہوگا ما لہا، اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اتنی لرز رہی ہے، یہ کیوں اتنا جو ہے وہ تھر تھرا رہی ہے، کیوں اتنے اس کے جھٹکے لے رہی ہے، یہ رکی نہیں رہی ہے کہیں سے، یہ باقاعدہ پوری طریقے سے متھی جا رہی ہے، ہر چیز نکل رہی ہے، خارج ہو رہی ہے زمین، اس کے جو کچھ کھا رہی ہے. وہی کہ انسان یہاں پر کہے گا وقال الانسان ما لہا. اب اس کے بعد کی آیت کریمہ بڑی زبردست آیت ہے. کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها. کیا معنی ہے؟ کیا ہے؟ کون کرے گا؟ کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی باتیں، اپنی خبریں وہ دے گی. کون دے گی؟ زمین. کیا مطلب ہے؟ اپنی خبریں کیا دے گی زمین؟ زمین اپنی خبریں دے گی، یعنی کیا بتائے گی زمین؟ یومئذ تحدث اخبارہا. یہ ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ انسان کے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، انسان کے تمام اعمال، جو انسان اعمال کہاں انجام دیتا ہے؟ انسان اعمال کہاں پہ انجام دیتا ہے؟ دنیا میں. دنیا کہاں ہے؟ یہی زمین. یعنی ایک تو انسان کی زندگی، توجہ آپ حضرات کی، انسان کی زندگی عمل سے خارج نہیں ہے. بہت توجہ سنیے گا.
عمل کسے کہتے ہیں؟ جو رمال کرتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہی بتا دیے عمل بتا دیے، کیا کریں؟ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، عمل بتا دیے کوئی ہے؟ عمل ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خالی بیٹھے ہیں، خود ایک عمل کر رہے ہیں۔ ابھی گھر جائیں گے آپ لوگ، سو جائیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، سو جائیں گے مثلا، ہاں سو جانا بھی عمل ہے، یعنی بہت دقت طلب بات ہے۔ سو جانا بھی عمل ہے، چپ چاپ بیٹھے رہنا بھی عمل ہے، چپ چاپ بیٹھنا خود ایک عمل ہے، سوچ رہا ہے یہ خود ایک عمل ہے۔ ایک تو انسان کی زندگی، بابو ادھر دیکھو، ہے نا، انسان کی زندگی، یہ انہیں بچوں کو کیسے سمجھایا جائے تھوڑا دقت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی عمل سے خارج نہیں ہے، خالی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تصور نہ کریں ہم بیکار بیٹھے، خود بیکاری خود ایک عمل ہے۔ عمل ایک کیا کرتا ہے کہ بیکار ہے، عمل ہی ہے، لیکن وہ ایک ایسا عمل ہے جو بیہودہ عمل ہے۔ عمل ہے تو انسان کی زندگی عمل سے خارج نہیں ہے۔ انسان عمل انجام دے رہا ہے، سن رہا ہے عمل، بول رہا ہے عمل، کہہ رہا ہے عمل، کھا رہا ہے عمل، پی رہا ہے عمل، الٹی سیدھی باتیں سنا رہا ہے عمل، سیدھی سیدھی سن رہا ہے عمل سے خارج نہیں۔ انہی باریکیوں کی طرف ان آیات نے اشارہ کیا ہے، انہی باریکیوں کی طرف کہ انسان ذرا توجہ تو کرے۔ اشارہ کر رہا ہے ہلکا سا، یہ بھی عمل۔ سورہ یوسف پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، سورہ یوسف میں بھی جناب سورہ یوسف نہیں، سورہ لقمان میں بھی جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے جملہ کہا ہے کہ اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے اور وہ چاہے وہ پتھر کے نیچے چلا گیا ہو، چاہے وہ آسمان میں، اللہ اس کو لے آئے گا، پروردگار اس کو لے آئے گا، دکھا دے گا، دیکھو تم نے یہ عمل کیا تھا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی روایات ہیں، ایک دو سنا دیں آپ لوگ کو۔ بستر شہادت پہ مولا کائنات، اور اس کے بعد امام اپنے دونوں بیٹوں سے ایک وصیت فرماتے ہیں، سنیے گے، پڑھی آپ لوگوں نے وصیت۔ اس وصیت میں ایک جملہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرو تم دونوں، کس لیے؟ اجر کی خاطر، یعنی تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اجر سے خالی ہو۔ اجر کیا؟ ثواب، یہی کچھ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں انسان نیت بڑھا دے، جا رہے درس پڑھ لیں، سیکھنے، قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، قرآن کی آیات سیکھیں گے، ایک نیت یہ، ایک نیت اور بڑھا لے، سیکھیں گے اس لیے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ سنا، ہم سیکھیں گے اس لیے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، ائمہ اطہار کا تقرب حاصل کرے۔ اجر بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ ابھی تک جا رہے تھے کہ چلو ہم لکھیں گے، صاف کریں گے، مولوی صاحب جو سوال جو ہے دیکھیں گے اس کو لکھیں گے تاکہ ہم فرسٹ نمبر لا سکیں، اور جو فریج ملنے والا ہے، مثلا کولر ملنے والا ہے، وہ ہمیں مل جائے۔ ایک نیت ہے، یہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہم فرسٹ آ جائیں اور میرا نمبر اچھا آ جائے، ایک نیت یہ۔ سیکھیں گے، ایک تو سیکھیں گے، لیکن سیکھیں گے اس لیے، ایک نیت یہ ہو گئی۔ لیکن ایک نیت یہ ہو گئی کہ نہیں، ہم سیکھیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہماری قدر اور منزلت بڑھے گی، اور قدر و منزلت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم پروردگار عالم کا تقرب حاصل کریں گے۔ جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور وہ علم اللہ کے لیے ہو اور عمل اللہ کے لیے ہو، تو انسان اللہ کا تقرب، قربت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ بات واضح؟ بات واضح؟ اگر نہیں واضح سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہاں سمجھدار ہو گئے آپ لوگ ماشاء اللہ سے۔ اب سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو ہر عمل جو ہے اجر کی خاطر کرنا چاہیے، ہر عمل سے انسان کی زندگی خالی نہیں ہے، عمل کر رہا ہے۔
لیکن دیکھنا یہ ہے ہم آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے مثلا، لیکن اگر ہم یہ پڑھا رہے ہیں واقعی نیت یہ کر لیں قربتاً اللہ، ہمیں اللہ کا تقرب چاہیے، تو ہمارا پڑھانا جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، ہے نا، کوئی مرتبہ مل جائے۔ مولا کائنات یہ کہتے ہیں وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، عمل کرو، روٹی پکاؤ گھر میں قربتاً اللہ، کپڑے دو شوہر کے قربتاً اللہ، بچے کی پرورش تربیت کرو قربتاً، ابا کے آگے کھانا لگاؤ، سینی لے جاؤ قربتاً اللہ، ہے نا، ان کے آگے پانی کا جو ہے گلاس پیش کرو قربتاً اللہ، مجلس میں جاؤ حصہ بانٹو قربتاً اللہ۔ یہ کتنا بڑھ گیا، کتنا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلے بڑے اہم ہیں، بہت ساری گفتگو پورا عشرہ میں پڑھ دیں اس کے اوپر، لیکن یہ کہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ ہمیں عمل کرنا ہے اجر کی خاطر۔ ایک ہو گیا، ایک دوسری حدیث سن لیجئے، جب انسان محشور ہوگا قیامت میں، یہ مولا کائنات سے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے ہلکا سا، کہ انسان جب محشور ہوگا، میرا دل یہ چاہتا ہے سب ہمیں کو دیکھنے لیں، کیونکہ جیسے ہم مستقل بول رہے ہیں، جب انسان محشور ہوگا قیامت میں تو اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے اوقات کو دیکھے گا، ابھی آگے والی آیت آئے گی یہ، تو اب وہ یہ حسرت کرے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کا اتنا لمحہ بھی، مثلا اپنی زندگی کا اتنا حصہ بھی غیر اللہ میں کیوں صرف کیا، کیوں خدا کے علاوہ خرچ کیا، اپنا جو ہے وہ ٹائم کیوں ہم نے ادھر ادھر لگا دیا، یہ بھی ہم نے اپنا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی خاطر لگایا ہوتا، وہاں بھی حضرت کرے گا۔ تو زمین جو یہاں پر گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن انسان کے تمام اعمال کی گواہی زمین دے گی۔ تو اعمال کی بات ہوتی ہے، اعمال کہاں انجام دیتا ہے انسان؟ اس دنیا میں، دنیا یعنی یہی زمین۔ تو اب یہ نہ سوچے انسان کہ کوئی شاہد، کوئی گواہ جب ہوگا تو ہمارے اعمال کی گواہی اس سے لی جائے گی، نہیں، بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ زمین بھی، زمین کے ساتھ ساتھ انسان کے اعضاء جوارح کا بھی کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، لیکن یہاں جو کہ زمین کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے، وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ ساری زمین کا تذکرہ ہو، تو وہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ زمین بھی تمہارے اعمال کی گواہی دے گی۔ زمین جس کو ہم کو سمجھتے بھی نہیں ہے، جب دیکھتے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں، لیکن پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ تمہارا کوئی شاہد گواہ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو زمین بھی تمہارے مطابق، تمہارے عمل کے مطابق، یعنی عمل چاہے وہ منفی و مثبت، یعنی دونوں طرح سے جیسا بھی عمل ہوگا اس اعتبار سے زمین تمہارے لیے گواہی دے گی۔ حکم یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو بھائی زمین پر سجدہ کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ جہاں جہاں جس مقام پر جس زمین پر اس نے سجدہ کیا ہے، وہاں کی زمین اٹھ کر اس کے لیے گواہی دے گی کہ پروردگار میرے معبود، یہاں پر اس شخص نے تیرا سجدہ کیا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اور بھی روایات ہیں اسی سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب کبھی صحرا میں جاؤ، جب کبھی کسی جنگل میں جاؤ، وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ اذان دو، اذان سے مراد بہرحال انسان گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا الحمدللہ، کتنا اچھا سماع ہے، خدا کا شکر، کتنی اچھی فضا، یہ خود ایک ذکر ہے، یہ خود ایک تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی گئے انسان کشتی میں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے گھومنے پھرنے، لیکن اگر اس فضا کو دیکھتے ہوئے، اس ماحول کے حمد خدا کر رہا ہے اور خدا کی تعریف کر رہا ہے، تو گویا یہ حمد کر رہا ہے، گویا عبادت کر رہا ہے۔ جب عبادت کر رہا ہے تو وہاں کے حدیث ہے یہ، البتہ وہاں لفظ اذان آیا تھا کیونکہ ہمارے سامنے زیادہ تر خواتین ہیں تو یہ اذان دیں گی نہیں وہاں جا کے، لیکن اگر حمد و ثنا کر رہی ہے یا کریں گے تو گویا وہاں پر عبادت کر رہا ہے وہ شخص، وہ خاتون، وہ عورت، وہ مرد، جو بھی
اور جب وہ حمد و ثنا پروردگار تو وہاں کے پتھر، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے درخت اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہاں پر آ کر اس نے تیری عبادت کی تھی۔ یہ مست اور یعنی مبہوت نہیں ہو گئے تھے، یہ بالکل گمراہ نہیں ہو گئے تھے ساری چیزوں کو دیکھ کر، بلکہ جس چیز کو دیکھتا تھا اس میں تو نظر آتا تھا اور تیری حمد و ثنا کرتا تھا یا کرتی تھی۔ بات واضح ہو گئی۔ وقالت الارض، وہ کیا ہے اس کے بعد کہ یومئذ تحدث اخبارہا، تو زمین بھی گواہی دے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں اس میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان۔ بات واضح، یہ بھی آیت چوتھی آیت تھی نا یہ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیا معنی ہوا؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف، بِأَنَّ رَبَّكَ، بِأَنَّ، بے شک یہ، رَبَّكَ، آپ کے رب، تمہارے رب نے، اوحا، وحی کی ہے، اوحا لہا، اس زمین کی طرف۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ یہ جو زمین گواہی دے رہی ہے، یا کسی کے خلاف یا کسی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں جو گواہی دے رہی ہے، یہ اس کے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ رب نے وحی کی ہے کہ بولو تو وہ بولے گی، ورنہ زمین کے پاس کوئی زبان ہے؟ زمین کے پاس تو کوئی زبان ہم لوگ کی طرح نہیں ہے کہ جو زبردست چلتی ہے اور خطرناک چلتی ہے، کبھی کسی کی ایسی تیسی کر دیتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی زبان تو ہے نہیں۔ تو یہ پروردگار عالم اس میں جب اشارہ کرے گا، جب وحی کرے گا تو زمین بول پڑے گی تمام چیزوں کو، چاہے وہ بولنے کی طرف سے یومئذ تحدث اخبارہا کو لیا جائے، یا یہ کہ زمین جو ہے وہ اخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین جو ہے وہ اپنے باطن سے خارج کر دے گی مردوں کو۔ یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ سب کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لہا۔ اچھا لگ رہا ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریے، بہت اہم ہے قرآن، اللہ کی کتاب، یعنی انسان کو اس کی حقیقت دکھا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی دعائیں بھی ہیں، لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ آگے کی آیت کون سی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لہا ہو گیا۔ آگے اعمالہم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کیا معنی ہوا اس کا؟ کیا ہوگا؟ کچھ سما بیان کرے، کیا ہوگا؟ یومئذ کیا ہے؟ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یعنی اس دن اور کیا ہوگا؟ یہ سارے قیامت کے منظر بتائے جا رہے ہیں، یہ سارے قیامت کے۔ اور کیا ہوگا؟ پھر لیروا اعمالہم، ان کے اعمال دکھلائے جائیں گے۔ دیکھو یہ تو تمہارے اعمال، دو تین لفظ اس میں تھوڑے سے دقت طلب ہے۔ ایک لفظ یہ کہ یومئذ تو وہی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ یصدر الناس، یعنی یصدر الناس، انسان جب نکلے ہوئے، زمین خارج کر رہی ہے نا مردوں کو، اب مردے کی صورت تھوڑی نکل رہے ہیں، اب تو زندہ ہو گئے نکل رہے ہیں نا، اب تو پورا مجسم جسمانی حالت میں نکل رہے ہیں نا، اب تو باقاعدہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہیجان زدہ، گھبرائے ہوئے، بالکل پریشان حال، یصدر الناس، یعنی لوگ جو ہیں وہ ہیجان زدہ، پریشان، گھبرائے ہوئے نکل لیں۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں اس کے پہلے کا جملہ، نہیں اس کے پہلے کے اشتات یصدر الناس اشتاتا اشتات، گروہ در گروہ، یہ ہے گروہ، الگ الگ گروہ، ایک ساتھ کیوں نہیں ہوں گے سب؟ گروہ الگ الگ گروہ، ایک گروہ یہ، ایک گروہ یہ، رئیس منزل والے الگ ہوں گے، معلومہ شیش محل والے الگ، مفتی گنج والے الگ، گروہ ہے نا؟
یہ گروہ کیوں کہا؟ اللہ گروہ کیوں کہہ رہا ہے؟ گروہ تو بری چیز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بھائی انسان بھی چند حصوں میں تقسیم ہے کہ نہیں؟ یہ بٹا ہوا ہے، یا برے اعمال والے ہیں یا اچھے اعمال والے ہے نا، یا بہت زیادہ اچھے اعمال والے ہیں یا بہت برے اعمال والے ہے کہ نہیں؟ ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ واقعاً ان سے کبھی اچھے اعمال کی توقع نہیں کرتا انسان، کہتا بھیا ان سے اچھی بات کی توقع نہ رکھنا، ان سے جب نکلے گا تو زہر ہی نکلے گا، ہے نا، بول ہی نکلے گی تو کیا کہتے ہیں بچھو کا ڈنگ نکلے گا، ہوتا ہے۔ خدا بہرحال اللہ سب کی ہدایت کرے اور ان تمام چیزوں کی طرف بہرحال ایک فون آیا تھا ہمارے پاس، البتہ بہت ساری چیزیں وقت نکل جائے گا، تفسیر رہ جائے گی، چلیے تھوڑا سا ٹائم ہے۔ ایک ایران کا واقعہ ہے، ایران میں ایک عورت خاتون کی موت ہو جاتی ہے، اس کو جب دفن کرنے لے جاتے ہیں امامزادہ ابراہیم ہے، قم میں ایک امامزادہ ابراہیم ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، قبر کھودتے ہیں، جیسی قبر کھودی گئی تو وہاں زبردست سانپ، جبکہ سانپ وہاں زیادہ نظر نہیں آتے، بڑا سا سانپ نظر نکلا، لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے، سانپ ہٹا رہے، ہٹ ہی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد دوسری قبر کھودی گئی، دوسری قبر کھودی گئی، وہ سانپ نکل کے اس قبر میں جا کے لیٹ گیا۔ تیسری قبر کھودی گئی، وہ سانپ نکل کے تیسری وہاں جا کے لیٹ گیا۔ اب لوگ پریشان کہ کیا کریں؟ اچھا کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، تو آیت اللہ مرشی نجفی زندہ تھا اس زمانے میں، ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 30-40 سال پرانا ہی ہے، 50 سال۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس لوگ گئے کہ ایسا سا واقعہ ہے، کیا کریں ہم لوگ؟ تو آگئے مرشی نجفی نے یہ سوال کیا کہ یہ عورت کی زبان کیسی تھی؟ کہا بہت خطرناک تھی، بہت ہی بری زبان تھی، لوگ اس کی زبان سے ڈرتے تھے خطرناک طریقے سے، ہے نا۔ کہا بس اس کو دفن کر دو اسی میں جہاں جہاں سانپ لیٹے کہ یہ اس کے اعمال ہیں، یہ انسان تم لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ سانپ، اور اس کو اس میں جا کے دفن کر دو، ہے نا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو زندہ ہیں وہ یہی دکھا دیتا ہے۔ یہ واقعہ میں جب ایران میں تو سنا، ہمارے استاد نے بیان کیا، میرا سفر ہوا، میں آیا، میرے پاس ایک فون آیا، نام نہیں لوں گا کہاں سے آیا، جبکہ میں نہیں جانتا تھا، فون آیا کہ میرے والد کی قبر میں 2 سانپ رہتے ہیں اور نکلتے اندر چلے جاتے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ واقعہ میں نے سنا تھا اپنے استاد سے، تو میں نے سوال کیا، معاف کیجیے گا، بتائیے آپ کے والد کی زبان کیسی تھی؟ کہا بہت سخت تھی۔ میں نے کہا رہنے دیجیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے بس دعا کریے۔ یہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ کیا لفظ بول رہا ہے، کیسا لفظ بول رہا ہے، کس طرح کا الفاظ ادا کر رہا ہے، تاکہ انسان اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہی سورہ، ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو پیغمبر نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے دو۔ اس شخص کو جو آیا تھا کہ مجھے اللہ کا علم دے دیجئے، تو صرف یہی سورہ زلزال سنایا، سورہ زلزال، یہی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ہے نا، یومئذ تحدث اخبارها، یہ سارا آیت سنائی، اور جب اس نے آخری کی بات سنا دی تو کہا بس کافی ہے میرے لیے، چلا گیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس نے آگے تو کچھ سنا ہی نہیں، بس اسی سورہ کو سنا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ فقیہ پلٹ کے جا رہا ہے، فقیہ پلٹ کے جا رہا ہے، یعنی پورا علم لے کے جا رہا ہے۔ بس سمجھ گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے۔ ایک سلوہ پڑھے محمد والے، کبھی ڈر گئے آپ لوگ؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان کا، کہ جو ہم لوگ آیت پڑھ لیتے ہیں،
یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. گروہ در گروہ نکل رہے ہوں گے، گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے، اچھے والے، سیاہ چہرے والے، خوبصورت یعنی سفید چہرے والے، سفید چہرے والے جن کے اعمال اچھے نیک ہیں، اور وہ والے اور برے اعمال والے، یہ گروہ در گروہ لے جائے جا رہے ہوں گے. کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال سب کچھ عمل ہے. عقائد کے بعد عمل ہے، یعنی عقائد جو سیکھ لے انسان اس کے بعد صرف عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح انجام دینا ہے، یہی ہے. پھر آگے کی آیت کیا ہے؟ فَمَن جو بھی یعمل عمل کرے، مثقال ایک مثقال، ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی عمل خیر کرے. فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا دیکھے گا. وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، یعنی ایک مثقال ایک ذرہ برابر بھی عمل خیر کرے اسے دیکھے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی عمل شر برا عمل وہ اسے کہاں دیکھے گا؟ قیامت. کیسے دیکھے گا؟ اب یہاں سے ایک بحث ہے. تجسم اعمال جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں نا، یہ ساری جو ہے وہ ایک جسمی صورت میں یہ سارے عمل بن رہے ہوتے ہیں. جسمانی صورت میں ایک جسم بن رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال. اچھا بولا، کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آئے تو ایک جسم اس نے اختیار کر لی، خوبصورت جسم. نیک کام کیا، کسی کو ذرہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کر دی، مدد کر دی، تو ایک عمل کیا نا، تو یعنی وہ دیکھے گا، سب وہاں نظر آئے گا. ایک پروگرام چل رہا ہے ایران میں پروگرام چل رہا ہے، تقریباً 4 یا 5واں سال ہے. اس کا سیریل کا نام ہے، سیریل نہیں ہے، ایک انٹرویو ہے، اس کا نام ہے زندگی پس از زندگی. ابھی سرچ کریے تو فارسی میں سب آ جائے گا. وہ عمل ایک انٹرویو چل رہا ہے، رمضان میں آج کل چلتا ہے، خاص طور سے ماہ مبارک کے رمضان میں سارا پروگرام چلتا رہتا ہے. زندگی پس از زندگی. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ مر گئے تھے واپس آ گئے. بہت سے ایسے ہیں، بہت سے اس طریقے سے. بہت سارے انٹرویو، بہت خوبصورت انٹرویو ہیں. کسی کو فارسی آتی ضرور دیکھے، میرا دل چاہتا ہے اس کے یعنی ترجمہ کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا اردو اور انگلش وغیرہ میں دے دیے، اچھا خاصے انسان سدھرنے لگ جائیں گے. اس میں بہت سارے داستانیں، بہت ساری ہسٹریز ہے. ایک چیز جو کامن ہے، وہ سب نے یہ کہا کہ جب ہم وہاں گئے ہمارا ہر عمل وہاں موجود تھا، ہمارا ہر عمل وہاں موجود تھا. تو اسی کی طرف ارشاد ہو رہا، اشارہ ہے. فَمَن جو بھی عمل خیر انجام دے گا، ایک ذرہ برابر بھی عمل خیر کرے گا، یرا عمل شر کرے گا، یرا دیکھے گا. بات واضح؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ ساری چیزیں اور ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. شان نزول بھی بیان ہو گیا. تقریباً اس میں 8 آیات ہیں اس سورے میں، یہ بھی تقریباً بیان ہو گیا. اور اب اس کے جو مضمون ہے، کیونکہ بہرحال سوال بھی آئیں گے امتحانات کے آپ لوگ کے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے سورہ پڑھ لیا. تقریباً اس کا ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ گیا ہوگا. آیا نہیں آیا؟ کیا کیا سیکھا ہم نے اس سورے سے؟ کیا کیا مطالب سیکھے؟ ہاں بتائیے، کیا کیا سیکھا؟ جب زمین پر زلزلہ آئے گا تو وہ اپنے اندر کا بوجھ نکالے گی. اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیا ہے، اور اسے بول رکھیں گے کہ یہ پروردگار کا اشارہ ہے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی دکھیں گے، جس کے اچھے ہوں گے اس کے اچھے دکھیں گے. صحیح ہے. چلیے بہت عمدہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی گویا قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے. قیامت کی نشانی زلزلہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن انسانی اعمال پر زمین گواہی دے گی.
ایک یہ چیز سیکھی ہے. تیسری چیز جو سیکھی ہے کہ انسان دو گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے, یا اچھے اعمال والا یا برے اعمال والا. سورہ کے چند اہم نکات یا نکات. اسقالہ سے مراد کیا ہے؟ مردے جو زمین سے نکالے جائیں گے, اسقالہ سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے, چلے اس میں کوئی خاص اور نقطہ نہیں. آگے ہم لوگ پڑھ لیں اس کے پیغامات, اس کے خاص پیغامات. یعنی تقریباً ساری باتیں ہو چکی ہیں. یعنی زمین بھی انسان کے لیے گواہ بن سکتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بیت المال میں سارا مال تقسیم کر دیتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمین سے یہ جملہ کہتے تھے, اشہدی انی ملأتک بحق و فرقتک بحق. گواہ رہنا, زمین سے کہتے تھے کہ میری گواہی دینا. زمین سے جملہ کہتے تھے میری گواہی دینا کہ ہم نے اس کو بھرا تھا حق کے ساتھ اور فارغ کیا ہے, تقسیم کر دیا ہے حق کے ساتھ. میری گواہی دینا یعنی جو کچھ میں بیت المال لایا تھا وہ بھی حق تھا, ناحق کسی کا لے کے نہیں آیا تھا. اور میں نے جو تقسیم کیا ہے, جو میں نے بانٹا ہے, جس کو دیا ہے وہ بھی حق ہے, نہ حق کو نہ اہل کو نہیں دیا ہے. اور جو ہے یعنی زمین سے کہتے ہیں میرے لیے گواہ بننا. تو یہی ہے کہ زمین جب گواہی دے گی تو مولا کہنا تو پہلے جملہ ارشاد فرما دیا. بات واضح کلیئر ہے بالکل. آگے چلیں, چلیے اس کے پیغامات دیکھ لیں. اور پرچی بھی آ گئی ایسی وقفے کے درمیان. ٹھیک ہے, پرچی یہ ہے, پرچی کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس کے پیغامات کیا ہیں؟ قیامت سے پہلے ایک عظیم زلزلے کا آنا حتمی یقینی. کیا کہیں گے انگلش میں؟ تو ضروری تو انگلش کہاں ہوئی ہے. حتمی یقینی اور انگلش بولے نا. ہمیں میری لیے اچھی نہیں, آپ لوگ تو اچھی ہونا چاہیے. کنفرم کہہ لیں, پرفیکٹ نہیں, کنفرم. یعنی زمین ایک قیامت سے پہلے ایک عظیم زلزلے کا آنا حتمی یقینی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. ٹھیک ہے, کلمہ اذا کے استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کسی یقینی خبر کا آنا ہو. یعنی اذا زلزلہ آنا. ماد جسمانی قیامت جسمانی ہوگی. اسی جسم کے ساتھ ہم سب محشور کیے جائیں گے. پتہ ہے, اسی جسم کے ساتھ, یہی جسم کہیں بھی ہوگا, کہیں بکھرا ہوا ہوگا, لیکن پروردگار عالم پورے جسم کو بھی جمع کر لے گا اور اس جسم کے ساتھ ساتھ پورے اعمال کو بھی اسی جسم کے ساتھ. اور ذرہ بر یہ نہیں کہ یہ میرا جسم تو آ گیا پورا, اب میرا عمل کہیں چلا گیا, اس کا عمل ادھر آ گیا, اس کا عمل حساب کتاب بڑا خدا کیا, ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. جو ہمارے ہے نا, ہمارے عمل کدھر چلے گا, ہم نے کیے کہاں گئے, نہیں, سارے اعمال کے ساتھ اور سارے جسم کے ایک ایک پرزے کے ساتھ جمع کر لے گا. کلیئر ہے؟ واضح نہیں واضح؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ. پورے جسم کے ساتھ اور پورے جسم کے ساتھ ساتھ پورے اعمال کے ساتھ. اس کے اعمال اس کے جسم کے ساتھ ہی ہوں گے, اس کے اعمال کہیں اور نہیں چلے جائیں گے. یہ ہم لوگ گڑبڑی کر دیتے ہیں, کہاں چلا گیا, کدھر چلا گیا, کہاں لگ گیا, نہیں, وہاں سارے کے سارے. تو یہ ماد جسمانی ہے کہ قیامت میں انسانی جسم زمین سے باہر نکال. اخرجت الارض اسقالہا. قیامت انسان کے متحیر ہونے کا دن ہے. قیامت انسان کے حیرت میں پڑ جانے کا دن ہے. وقال الانسان, بولے نا ہمارے ساتھ, وقال الانسان ما لہا. تمام اس کو ہستی کہتے ہیں. جو دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں نا, اس کو ہستی کہا ہے. ہستی یعنی موجود, یعنی جو چیز موجود ہے اس میں شعور پایا جاتا ہے. شعور ہم لوگ میں نہیں پایا جاتا ہے, مگر زمین میں زیادہ شعور ہے. اس میں شعور پایا جاتا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا.
یومئذ تحدث یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن زمین اپنی ساری خبریں دے گی. اپنی خبریں اس نے زمین یہاں پر نے میرے ساتھ یہ کیا, یہاں پر اس شخص نے یہ کیا تھا, یہاں پر اس شخص نے یہ کام انجام دیا تھا. قیامت کے دن گواہ دینے والی چیزوں میں سے ایک زمین بھی ہوگی. قیامت کے دن گواہی دینے والی چیزوں میں سے ایک زمین بھی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارا, قیامت میں ہر قسم کا انکار کا راستہ, قیامت میں ہر قسم کے انکار کا راستہ بند ہے, مسدود ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ لیُرَوْا اعمالہم, اس کے اعمال خود بخود دکھائے جائیں گے, دیکھ رہا ہوں گا, ہے نا. الہی ثواب و عقاب کا دار و مدار, الہی ثواب اور عقاب کا دار و مدار, یہ لفظی سب ہو سکتا ہے کہ آج سمجھ نہیں ہو. ثواب اور عقاب جو ملے گا انسان کے اعمال سے ملے گا, ہے نا. ثواب اگر لینا ہو عمل, اگر خدا نہ خواستہ عقاب اگر ہوگا تو وہ بھی عمل, ایک عمل خیر ہے ایک عمل شر ہے. تو یہ سب کا دار و مدار کا جو ہے وہ سب جو ہے وہ اعمال ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ. عمل چاہے جتنا بھی ہو, سنیں, عمل چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو اس کا حساب و کتاب ہے نا, لہذا ہوگا. نہ ہی ایسا نہیں کہ اگر چھوٹا عمل کریں گے تو گناہ چھوٹا, کوئی گناہ چھوٹا سمجھا اس کو انجام دیا, ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہے, ہے. مثقالہ, مثقال, ایک مثقال, ذرۃ خیر یرا, ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. یہ بھی بات ہو چکی ہے. اس دن عمل کو مجسم دیکھے گا انسان. یرو اعمالہم. سوالات جلدی سے پڑھ لیجئے, پرچیوں کو آنے دیجئے, ہے نا. سوال پڑھ لیجئے. کیا ہے اس سورے کو زلزال کیوں کہا جاتا ہے؟ سورے کو زلزال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شروع سے اذا زلزلت الارض, اس لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ سے کیا مراد ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ سے کیا مراد ہے؟ معلوم پتہ چل گیا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ سے کیا مراد ہے؟ جو بھی ایک ذرہ برابر عمل کرے گا, خیر یا شر, بات کی بات ہے. اس کے بعد سورے میں بیان شدہ مضامین کتنے؟ 3 مضامین بیان کیے تھے. قیامت کا منظر, اور اس کے بعد زمین کی گواہی, اور انسان کے عمل خیر عمل شر کے حوالے سے بات چیت. سورے کی فضیلت کیا بیان کرے؟ تو بیان ہی نہیں ہو پائی ہے, ٹائم نکل گیا. سورے کی فضیلت, بہرحال چند حدیثیں تھی, اگر کل ٹائم ملا تو اس کو بیان کر دیں گے. سورے کی فضیلت. سورے میں مثقال سے کیا مراد ہے؟ مثقال, البتہ مثقال سے مراد تھوڑا سا وہ تھا, اللہ پاس ایک ایسا پیمانہ ہے. مثقال سے مراد پیمانہ ہے, پیمانہ یہ جس میں ذرہ برابر بھی, ذرہ تھوڑا سا بھی عمل چھوٹنے نہیں پائے گا, ایسا پیمانہ ہے, ایسا ترازو ہے. ایسا ترازو, ایک ذرہ برابر بھی عمل ہوگا نا تو اس کو مثقال کہا جاتا ہے. یہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے. مثقال سے مراد یہاں پر ایک ایسا پیمانہ, منا سا بھی عمل ہوگا خیر یا شر, ناپا جائے گا, تولا جائے گا, دکھایا جائے گا, اجر اور ثواب اسے عطا کیا جائے گا. مختلف جگہ نماز اور اذان دینے کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ گواہی دیں گی ساری چیزیں. ٹھیک ہے. آخری سوال, قیامت میں گواہی دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ زمین بھی ہے اور انسان کے اعضاء اور جوارح بھی ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.